بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ جناب اپنے ولاگنگ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور اپنے اس چینل پہ جہاں پہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ صبح کے وقت میں اپنے ولاگس جو ہیں ڈیلی کے، جس میں آپ کو بہت سے ٹپس دیتی ہوں، بہت سے باتیں آپ کے ساتھ کرتی ہوں، آپ کو اپنی ڈیلی روٹین دکھاتی ہوں، کبھی آپ کے ساتھ کچھ اچھے جو ہیں ٹپس وغیرہ شیئر کرتی ہوں، تو وہیں پر ایٹ دا سیم ٹائم میں نے یہ شروع کیا سلسلہ اپنے اسی چینل کے اوپر کہ شام کے وقت میں آپ کے ساتھ کچھ اپنے دل کی باتیں کروں گی، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسائل جن کے اوپر میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں کھل کے بات کروں۔ اپنے دوسرے چینل پہ میں اس طرح سے ان پر باتیں شاید نہیں کر سکتی، اس کی وجہ یہ کہ وہ کچھ سوشل ایشوز پہ بہت ہی فوکسڈ پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور باتیں کچھ دل کی دل میں ہی رہ جاتی ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو خبر چاہیے وہاں پر، تو وہاں پہ خبر دی جاتی ہے، یہاں پہ کچھ دل کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ان دل کی باتوں میں سر فہرست اس وقت میرے پاس جب سے مہدی علی کاظمی کی بیٹی اپنے گھر آئی ہے، میں بہت خوش ہوں، آپ یقین کریں۔ لیکن ایسے میں جب دوسری سائڈ سے کچھ یوٹیوبرز جو ہیں جو راتوں کو بیٹھ کے محفلیں سجاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں، بڑی ایسی باتیں، اور میں ان کی چالاکی جو ہے نا، میں اس کو کبھی کبھی سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ کس قدر ہوشیار لوگ ہیں کہ یہ لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو اکٹھے ہو کر مہدی علی کاظمی کو، اس کی بچی کو دلوانے کے لیے ایک جنگ لڑ رہے تھے، ان کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ ان کو کبھی اشتعال دلاتے ہیں کہ بھائی تمہیں تو کوئی انٹرویو نہیں مل رہا، دیکھو جب بچی تھی، جب بچی آئی، بچی سے ہم نے انٹرویو لیا، ہم گئے، آپ کو یاد ہوگا وہ جامع شیریں والا انٹرویو، تو انہوں نے یہ دعوے کر کے وہ دوسری سائڈ کو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ کو تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا، اور تم لوگ ان کا اتنا ساتھ کیوں دیتے ہو۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچی کا انٹرویو کیا اس پہ ساری دنیا نے، ایون جو شوبز کے لوگ تھے، میں اماں اور ٹی وی جو ہے، میں نے ان کا بھی ایک انٹرویو دیکھا جس میں انہوں نے بہت زیادہ یہ لوگوں کو برا بھلا کہا، بلکہ اس خاتون یوٹیوبر کے حوالے سے بہت انہوں نے مطلب سختی سے اس کو سرزنش اس کی کہ تم کس طرح کی لڑکی ہو، اور تم کس طرح سے ماں باپ جو ہے ان کو تکلیف دے رہی ہو، ان کی اذیت میں اضافہ کر رہی ہو۔ اور کسی نے بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا، اور اس کی وجہ سے ان کی ویورشپ بہت زیادہ گری، ان کے لوگ ان سے بہت دور ہوئے، لوگ بہت متنفر ہوئے۔ آپ یقین کریں جب لوگ آ کے مجھے کامنٹ کرتے تھے تو مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کے جملوں پر، جس طرح کہ وہ والدین کے لیے، بچی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، لڑکی سے ہم نے تو انٹرویو کر لیا، اور لڑکے کے ماں باپ نے ہمیں انٹرویو کرا دیا، تم لوگوں کو کوئی کیوں نہیں کرا تھا۔ اچھا، میں آپ کو اب بالکل صحیح سے بتاؤں گی کہ بچی کے حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے میرے پاس۔ شاہد ثقلین بھائی ہیں، بڑے اچھے بھائی ہیں ہمارے، وہ بھی بڑے اس کے اوپر رپورٹنگ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کچھ باتیں شیئر کی اور بڑی صحیح بات کی انہوں نے۔ لیکن کچھ میری ایک انفارمیشن تھی، ہر رپورٹر کی، ہر جرنلسٹ کی ایک اپنی انفارمیشن ہوتی ہے، اور میری کچھ انفارمیشن ایک پریس کانفرنس کے حوالے سے تھی، جس میں بے شک مجھے بھی معلوم ہے، اور میں اپنی ویڈیوز میں یہ ذکر بھی کرتی رہی کہ بچی کا پریس کانفرنس کرنا بڑا ہی مشکل ہوگا، کیونکہ جب ان یوٹیوبرز نے بار بار کہا کہ انٹرویو کیوں نہیں لیتے، تو میں سب سے پہلے میں نے اس بات کے اوپر ایک پورا اپنا پروگرام کیا، اور میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کورٹ میں یہ کیس ہے، اور کوئی ایک بھی جملہ جو ہے وہ کوئی بھی بڑی مشکل کھڑی کر سکتا ہے، اور جب کیس کورٹ کے مطابق آپ بچی کا نام نہیں لے سکتے، آپ بچی کی تصاویر نہیں دکھا سکتے، آپ بچی کے انٹرویوز نہیں کر سکتے، کرا سکتے، یہاں تک کہ وہ یوٹیوبرز جو لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ سوال کرتے کہ آپ کو انٹرویو دلائے جا رہے، ان کے اپنے انٹرویوز کے اوپر پاکستان کے اندر پابندی لگی، اور ان کے انٹرویو کو جب آپ کلک کرتے تھے، وہی جامع شیریں والا انٹرویو، تو لکھا آتا تھا ڈیو ٹو کورٹ ریسٹرکشن یہ ویڈیو جو ہے یہ یہاں پر دیکھی نہیں جا سکتی ہے۔ ہاں، دوسرے ممالک میں یا وی پی این آن کر کے لوگ دیکھ سکتے تھے، بٹ اسٹل کورٹ کے آرڈرز کے مطابق پاکستان میں وہ انٹرویو نہیں دکھایا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ یہ لوگ تو بچی کا نام لیتے ہوئے بھی گھبراتے تھے، کیونکہ کورٹ کی طرف سے سختی سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے اوپر چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ کچھ اس طرح کی حرکتیں کر چکے تھے، اور ان کو ایون کورٹ سے آرڈرز بھی آئے، ان کے حوالے سے اشتہارات بھی چھپے، اور سب کچھ آپ کو معلوم ہی ہے کہ عدالت نے ان کو طلب کیا تھا کہ آپ لوگ وہاں پہ پہنچے، سندھ پہنچے، کراچی پہنچے، اور وہاں کے جواب دیں کہ آپ لوگوں نے ماں باپ کو اس طرح کی آپ کی جو انٹینشنز تھیں، میلیفائڈ انٹینشنز تھیں، آپ نے ماں باپ کو پریشان کیا، تکلیف دی، آپ نے بچی کے حوالے سے غلط زبان استعمال کی، بچی کے حوالے سے غلط انٹرویوز کنڈکٹ کیے، غلط انفارمیشن امپارٹ کی، اور سب سے زیادہ آپ نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، اور ان کے حوالے سے غلط مواد جو ہے وہ شائع کرتے رہے، نشر کرتے رہے۔ تو ان سب کی وجہ سے وہ خود تو نہیں کر سکتے، لیکن دوسروں کو بتاتے ہیں۔ تو میں نے یہی بات کہی تھی اس وقت بھی کہ دیکھیں بچی کا انٹرویو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کورٹ کی ریسٹرکشنز ہیں، کورٹ کے آرڈرز ہیں، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ تب انہوں نے جب یہ کہا کہ جی پریس کانفرنس ہوگی تو یہ تو بہت بڑا کانٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا، اور دوسری طرف کہتے تھے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جی ایک پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اب میں ذرا آپ کو تھوڑی سی چیزیں کھل کے بتاتی ہوں۔ دیکھیں، میں نے ایک جملہ بولا، میں نے کہا کہ جی بچے کے تعلقات ماں باپ کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں، تو اس پہ انہوں نے پورے بیٹھ کے ولاگس بنا دیے اور کہا کہ دیکھیں جی مہرین سبطین جو ہے وہ یہ مان رہی ہیں کہ بچی کے تعلقات ماں باپ سے خراب تھے۔
تو ہم لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے شروع دن سے ایک ہی سٹانس رکھا ہے۔ شروع میں جب انفارمیشن ابھی آ رہی تھی، ابھی کمپلیٹ انفارمیشن نہیں تھی، تو کچھ تھوڑی سی کنفیوژنس تھی۔ ان کنفیوژنس کو اگر ہم کبھی ایڈمٹ بھی کرتے ہیں نا، تو ان لوگوں کا بڑا ہی غلط سا طریقہ ہے کہ یہ فوراً سے آ کر اپنے چینلز کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، دیکھیں جی انہوں نے اپنی غلطی مان لی، اور پھر ہمیں 4-5 القابات سے نوازتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کوئی اسٹوری ڈیولپنگ ہوتی ہے، اس کے اندر نئی نئی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق پھر آگے اسٹوری جو ہے ڈیولپ ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے خد و خال واضح ہو جاتے ہیں۔ جب اسٹوری کے خد و خال واضح ہوئے تو پتہ لگا کہ بچی جو ہے اس کو بہکایا گیا تھا، بچی کا برین واش کیا گیا، بچی مائنر تھی، بچی کو یہاں سے لے جایا گیا۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا اس کو ٹیکے لگے، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اس کو مارا پیٹا گیا، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اسے کوئی کلوروفارم سنگھا کر اس کو وہاں کراچی سے منتقل کیا گیا۔ ہاں، بچی کو لینے کے لیے یہ لوگ ضرور آئے تھے، بچی کو یہ یہاں سے لے کر گئے۔ ہمارے بہت ہی اچھے بابر سلیم بھائی ہیں اور رپورٹر ہیں، اور انہوں نے پوری کال ریکارڈ ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کر کے انہوں نے بتایا تھا کہ کس کس لوکیشن کے اوپر ظہیر و شبیر اس دن موجود تھے جس دن کہ بچی گھر سے غائب ہوئی تھی، کہاں کہاں پر یہ موجود رہے، کتنے دن یہ کراچی میں انہوں نے اسٹے کیا۔ یہ پوری انفارمیشن عدالت میں بھی اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سبمٹ کرائی جا چکی ہے۔ تو اب یہ جھوٹ بولنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ خود گئی، بچی نے ٹیکسی لی، بچی کے پاس نہ کوئی آئی ڈی کارڈ نہ کچھ اور، ایک اکیلا اکلوتا جو ڈرائیور ہے وہ اس کو لے کے کراچی سے لاہور پہنچ گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سارا پروپیگنڈا ہے جو یہ شروع دن سے کر رہے اور آج تک کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس چیز کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب جناب ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب ان لوگوں نے یہ سارے شوشے چھوڑے اور بہت سی باتیں کی، تو میں ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ بچی جو ہے اس کو ورگلایا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ گئی، اس کو وہاں جا کے اس کا برین واش کیا گیا، اسے ڈرایا گیا کہ اب تم جو آ گئی ہو نا، تو اب تم واپس جاؤ گی نا تو تمہارا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے ماں باپ تمہیں مار ڈالیں گے، تمہارے ماں باپ تمہیں تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ بچی کو ڈرا کے ماں باپ سے متنفر کیا گیا، ماں باپ کے خلاف بھڑکایا گیا، کہا گیا کہ تم ایسی ایسی غلط باتیں کرو کہ ماں باپ جو ہے وہ چپ کر جائیں، ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں۔ تو بچی کے منہ میں غلط باتیں کہلوائی گئیں، ماں باپ کے خلاف غلط جملے بلوائے گئے، چاہے وہ جیسے بھی تھے، لیکن ادا وہ بچی نہیں کیے تھے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچی کو متنفر کیا گیا، ماں باپ سے دور کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور بہت ہوتا ہے ایسے، نان کو داد کو میں بھی کئی دفعہ ہم سنتے ہیں بچوں کو ماں سے دور کر دیا، بچوں کو باپ سے دور کر دیا، یہ چیزیں ہوتی ہے، اور ان لوگوں نے یہ بہت ہی ڈیول کا رول جو ہے پلے کیا۔ اچھا، اس کے بعد بچی جب شیلٹر ہوم گئی ہے، وہاں پر جب ماں باپ کے ساتھ اس کی ملاقاتیں شروع ہوئیں، تب اس کو آہستہ آہستہ پتہ لگا، اس نے ماں کی تڑپ دیکھی، اس نے باپ کا دکھی چہرہ دیکھا، اس کی ان سے بات چیت ہوئی، اس کو آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ میں جو کچھ سمجھی تھی وہ غلط تھا۔ میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو ٹین ایج ہوتی ہے بچوں کی، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ بچے اور بچیوں کی ٹین ایج ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس میں ان کو دنیا اپنے مطابق دکھتی ہے، وہ اپنے مطابق دنیا کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ماں باپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ماں باپ کے ٹوکنے پر، کیونکہ ماں باپ ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں ایسے کرو ایسے نہیں کرو، انہیں ماں باپ بہت برے لگنے لگتے ہیں، وہ ماں باپ سے کھنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹائم بچوں کو ماں باپ سے نفرت ہو جاتی ہے، مختلف سٹیجز آتی ہے بچوں کے اوپر، لیکن جیسے ہی وہ اس ٹین ایج سے نکلتے ہیں اور آگے کی عمر کو بڑھتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی بانڈنگ انہی ماں باپ کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ریئلائزیشن ان کو ہوتی ہے کہ یہی ہمارے ماں باپ ہیں، یہی سچے ہیں، یہ ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ میں کہتی ہوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ، اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو ہے ان کے بعد اگر ہم بات کریں تو ماں باپ وہ واحد رشتہ ہے جو آپ سے بے لوث پیار کرتا ہے، نہیں وداؤٹ ڈیمانڈس۔ آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے بھائیوں بہنوں کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے شوہر کو، آپ کی بیوی کو، لیکن ماں باپ جو ہے نا وہ بچے کے لیے اس لیے کرتے ہیں کہ صرف بچے کے لیے، اس کی محبت میں کرتے ہیں۔ انہیں بچہ کچھ دے گا نہیں دے گا، آپ دیکھیں ماں باپ کتنا آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، آپ لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں ماں باپ کو یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کھلائے، ہمیں پلائے۔ ہاں، کچھ ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، ماں باپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچے ان کی خدمت کریں، وہ ایک اور سینیریو ہے، لیکن ایک چھوٹے بچے اور ایک ماں اور باپ کا ایک ریلیشن شپ، وہ باغبان کا وہ ایک جملہ تھا نا کہ وہ ایک ماں باپ جو ہے وہ 10 بچوں کو پال سکتے ہیں، لیکن 10 بچے بھی مل کر جو ہے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے، سنبھال سکتے۔ تو وہی والا حال ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے ماں باپ بنے پھرتے ہیں، جھوٹی موٹی کے ماں باپ، اور بتاتے ہیں کہ ہمیں شاید بہت زیادہ کوئی بچوں کی اس بچی سے بڑی ہمدردی ہے، یا اس لڑکے سے بھی ہمدردی ہے، کسی سے ہمدردی نہیں ہے، ان کو صرف اپنے ڈالر سے ہمدردی ہے، اور اس ڈالر کے لیے اتنا جھوٹ بولتے ہیں، آپ یقین کریں کہ میں اس دن ان رپورٹر صاحب کو سن رہی تھی جو رات کے اس پروگرام میں بیٹھتے ہیں اور جناب وہ دین سمجھا رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی اب ذرا بڑے مزے کی بات سنیے گا، اور پھر میں ذرا اس پریس کانفرنس کی طرف آتی ہوں، کہتے ہیں، فرماتے ہیں صاحب کہ آپ کو میں بتاؤں کہ اسلام میں کہیں بھی یہ منع نہیں ہے کہ کم عمر لڑکی جیسے ہی بچی بالغ ہو جائے اس کی شادی ہو جاتی ہوتی ہے، اسلام کے مطابق ہے، ہندوازم میں بھی یہی ہوتا ہے، عیسائیوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ارے بھائی، میں کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن
آپ نے صرف ایک آدھی بات بتائی. یہ بات اسی طرح ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں وضو کے بغیر, آپ عمرہ ادا کر لیں طواف کعبہ کے بغیر, آپ شادی کرا دیں ولی کی اجازت کے بغیر. وہ صاحب اسلام صرف ایک رخ اسلام کا بتا کر کہ بچی کی بلوغت کے بعد شادی نکاح ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتا. یہ تو قانون بنا ہوا ہے کہ 18 سال کی عمر, وہ بھی اس لیے کہ بچیوں کی صحت بہت متاثر ہو رہی تھی, بچیوں کے لیے پرابلمس بہت بڑھ رہے تھے ان چیزوں کی وجہ سے. تو آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ اسلام ہے, ٹھیک ہے مان لیا, لیکن آپ دوسری شرط بھی تو بتائیں. نماز کے لیے وضو ضروری ہے, عمرے کے لیے طواف کعبہ ضروری ہے, اس طرح نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. خدا کے لیے رپورٹر صاحب لوگوں کو گمراہ نہ کرے, بار بار وہی جملے بول کر جو کچھ ابالی سے اور لاابالی اور بالکل ینگسٹر سے بچے بچیاں ہیں, آپ ان کے دماغ خراب کر رہے ہیں. آپ معاشرے میں بگاڑ کی وجہ بن رہے ہیں. آپ بیٹھ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں فلانا حرام کما رہا ہے, فلانا حرام کما رہا ہے. آپ توبہ کریں, آپ کسی سے رجوع کریں اور آپ کو پتہ لگے کہ آپ کہاں پر غلط ہے. جہاں تک آپ صحیح ہیں نا, میں نے آپ کی بات کا ساتھ دیا, میں نے کہا بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, لیکن جہاں پر آپ غلط ہیں آپ 4 اسکول آف تھاٹس کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے فقہ ہیں, کتنے اسلام کے اندر کتنی ہے وہ بن چکی ہیں. 4 اسکول آف تھاٹس صرف آپ کے وہ ہے حنفی, مالکی, شافی اور ایک میرے ذہن سے اتر ہے آپ کے وہ ہے. اس کے بعد پھر آپ کے اور بہت سارے اسکول آف تھاٹس. آپ ان چیزوں کو تو دیکھیے, آپ تو پتہ نہیں کہاں پر ابھی تک بھٹک رہے ہیں. لیکن چلے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اب میں ذرا آ جاتی ہوں اس پریس کانفرنس کی طرف. تو میں نے ذکر کیا جیسا کہ یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ جیسے بچی گھر آئی, بچی کے گھر آنے کے بعد بچی کو چونکہ بچی کافی ٹراما سے بڑے سے گزری تھی اور ابھی کوئی بھی رسک نہیں لیا جا سکتا کہ کوئی ایسی بات کرے. میں نے کہا ماں باپ کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہو رہا ہے, تو میرے جملے کا مطلب بالکل یہی تھا کہ ماں باپ کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہو رہا ہے, جس کو کہ ان لوگوں نے خراب کیا تھا, ان لوگوں نے بگاڑا تھا, ان لوگوں نے فساد کا رول ادا کیا تھا. معذرت. اب جناب علی یہ ہو رہا ہے کہ بچی گھر میں اپنے خوش ہے, مطمئن ہے, آہستہ آہستہ وہ اس ٹرامے سے باہر نکل رہی ہے. ایسے میں کوئی ایک بھی جملہ بولنا اس کیس کو خراب کر سکتا ہے. تو ایسے میں اب ہوا کیا ہے کہ بچی کا انٹرویو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہو, بچی کی ایک پریس کانفرنس ہو, یہ میری معلومات تھی. شاہد بھائی کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کی بات ہوئی ہے فیملی سے بھی اور دوسرے لوگوں سے, وہ بالکل درست ہوں گے اپنی جگہ, میں ان کی معلومات کو اور ان کی انفارمیشن کو بالکل نگیٹ نہیں کروں گی. لیکن میرے پاس کچھ ایسی انفارمیشن تھی کہ تھوڑا سا اظہار رائے کیا گیا ہے, تھوڑا سا کہا گیا ہے کہ چونکہ اتنی ایفرٹ کی گئی تھی تو بچی کا انٹرویو, میں بالکل سچی بات کروں گی کیونکہ دیکھیں میں بالکل, وہ دوسری سائڈ جو ہے وہ تو اسی بات کو پروموٹ کری ہے, لیکن میں کہتی ہوں جنہوں نے کہا یا جن لوگوں نے بھی کہا ہوگا ان کا پورا حق بنتا ہے, ان لوگوں نے بڑی ایک اس کے اندر کردار ادا کیا ہے, تو پریس کانفرنس جو ہے وہ بنتی ہے. لیکن اب دوسری بات جو ہے وہ یہ درست ہے کہ بچی کے پیرنٹس کوئی رسک نہیں لینا چاہتے, ان کو جبران ناصر صاحب نے منع بھی کیا ہے, اور ان کے وکیل جو ہیں اور جو میری کچھ وکیل صاحبان سے بات ہوئی ہے, اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کورٹ کے آرڈرز ہیں, یہ تو میں شروع دن سے کہہ رہی ہوں, اس کے باوجود میں یہ کہہ رہی ہوں پریس کانفرنس کے لیے تھوڑا سا ایک دباؤ تو نہیں ہم اسے کہیں گے, لیکن اظہار کیا گیا تھا. لیکن ان کو بھی یہ سمجھا دیا گیا کہ ابھی یہ پریس کانفرنسز وغیرہ نہیں ہو سکتی جب تک ٹرائل کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے. پریس کانفرنس والا کوئی بھی ابھی رسک نہیں لیا جا سکتا. ہاں اگر عدالت کی طرف سے اجازت ملی, اور یہ آنے والے دن میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ریکویسٹ بھی کی جائے گی کہ بچی اگر کوئی اپنا بیان دینا چاہتی ہے تو یا تو پھر وہ پہلے عدالت میں آ جائے, عدالت میں آ کے جب وہ اپنا بھرپور اور کمپلیٹ بیان دے دے گی اس کے بعد اس کی پریس کانفرنس بھی سامنے آ سکتی ہے, کیونکہ بچی جو ہے وہ بہت سی باتیں بتانے کو تیار ہے, یہ ہماری معلومات ہیں. بچی کو بڑے پیار سے سمجھایا بھی گیا ہے, بچی کے ساتھ گفتگو بھی کی گئی ہے, اور آہستہ آہستہ اس کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے اور وہ کچھ باتیں بتانا چاہتی ہے. اور اگر اس نے کچھ باتیں بتائیں تو ان یوٹیوبرز کے لیے بہت زیادہ ہزیمت کی وجہ بھی بنیں گی, کیونکہ اس میں کچھ باتیں اس طرح کی بھی ہیں جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق بچی کو ان لوگوں نے جس طرح سے پٹیاں پڑھائی تھیں, یعنی کہ دیکھیں کچھ تو وہ شاید خود کہنا چاہتی ہو لیکن کچھ اس کو باتیں سکھائی گئی, تم نے یوں نہیں یوں بولنا ہے, تم نے یہ جسچر نہیں دینا, یہ جسچر دینا ہے. ایون یہاں تک میں آپ کو اب ایک بات بتاؤں کہ اس بچی کو بتایا بھی گیا تھا کہ تم نے ظہیر کے ساتھ بیٹھ کر کس طرح سے تصویریں کھنچوانی ہے کہ ان کا ایک میسج جو ہے اسٹرانگ والدین کو جائے, یعنی کہ ان کو جھٹکا لگے, یعنی کہ والدین کو اذیت دینے کے لیے کس طرح کی تصاویر اور کس طرح کی ویڈیوز جو ہے بچی کو کہا گیا تھا اور اسے بنوائی گئی تھیں, جن میں سے کچھ 1-2 حصے ہم نے دیکھے بھی تھے جہاں پہ بچی کا پاؤں اور وہ چیزیں آپ کو یاد ہی ہوں گی, میں اس کو دوبارہ مینشن نہیں کرنا چاہتی. اور اس طرح کی اور بھی ویڈیوز بنائی گئیں, لیکن جب انہوں نے اس کا ریاکشن دیکھا تو باقی چیزوں کو انہوں نے ادھر ہی
रोक लिया था। तो जनाब ये कुछ बातें हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन इजाज़त होगी अदालत की, उसके साथ ये मशरूत होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। बच्ची का बयान बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो जब अदालत में आएगी अपना बयान देगी और बताएगी कि वो किस किस फेज़ से गुजरी, तो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मरहला होगा। दूसरी साइड से ये कहा जा रहा है कि शायद मेहदी अली काज़मी अपना केस वापस ले लेंगे। मेरी इत्तलात ऐसी नहीं है, मुझे नहीं लगता, और मैं आपको बता रही हूँ कि मेहदी अली काज़मी जो है वो बड़ा स्ट्रिक्टली कह चुके हैं कि हम इस केस को परसू करेंगे, और जिन लोगों ने हमें इतनी अजियत दी, दिन रात हमारे जो है इतने अजियत में गुजरे, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो मुआशरे के लिए एक ऐसा निशान इबरत बन जाएं कि कभी भी कोई इस तरह की हरकत करने से डरे। और मैं समझती हूँ कि ये ज़रूर होना चाहिए। मेहदी अली काज़मी को इस बात से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और ना ही वो हटेंगे जहाँ तक मेरी इत्तलात है। मज़ीद जो भी बातें होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस एक दिल ज़रा थोड़ा सा दुखता है, तो फिर मैं आ जाती हूँ सामने, यहाँ बैठकर आपसे कुछ दुख सुख कर लेते हैं। आप लोग भी ज़रूर आगाह कीजिएगा, आप क्या सोचते हैं इस तरह के केस के बारे में, क्या राय है आप लोगों की, और मेरा ये जो सेगमेंट मैंने शुरू किया है दिल की बातों का, ये आपको कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।